جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفرنامہ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم تاریخ ہندوستان کا جو سلسلہ ایک ٹوٹ گیا تھا اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ ہندوستان کی تقریباً 30 قسطیں جو ہیں وہ کور کی تھی روشن ٹی وی کے اوپر، جو کہ اب ہم نے ظفرنامہ کے اوپر بھی دوبارہ سے جو ہے نا ان کو اپلوڈ کر دیا ہے، مگر وہ پہلے وہاں روشن ٹی وی پر چل چکی ہوئی تھی۔ تو ہم نے محمود غزنوی سے لے کر جتنی بھی جو ڈائنسٹیز گزری ہندوستان میں، ان سب کا ہم نے باری باری جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ قسط نمبر 1 سے لے کر قسط نمبر 30 جو ہے نا وہ شاہ جہاں پر ختم ہوئی تھی۔ جس طرح غوریوں نے 224 سال حکومت کی، 1186 سے 1206 تک۔ پھر خاندان غلامہ کا ذکر کیا، 1206 سے 1290 تک وہ حکمران رہے۔ پھر خلجیوں کا ذکر کیا جو 1290 سے 1320 تک رہے۔ پھر تغلقوں کا ذکر کیا جو 1320 سے 1413 تک رہے۔ پھر سعیدوں کا ذکر کیا جو 1414 سے 1451 تک رہے۔ پھر لودھیوں کا ذکر کیا جو 1526 سے 1857 تک جو ہے نا نہیں سے لودھی جو ہے وہ 1451 سے 1526 تک رہے۔ پھر مغل جو تھے وہ آئے جو 1526 سے 1857 تک جو ہے نا وہ مغل رہے، اور پھر اس کے بعد وہ انگریز آ گئے۔ تو یہ سارا ہم نے کور کیا، مگر پھر ادھر ظفرنامہ ہم نے شروع کر دیا تو تھوڑا سلسلہ رک گیا۔ تو اب ہم دوبارہ سے پھر یہ قسطیں جو اب یہاں سے شروع ہوں گی 31ویں قسط سے تاریخ ہندوستان کی، یہ دوسرے کسی چینل پر نہیں چلی ہیں، یہ پہلی دفعہ ہی آپ دیکھیں گے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو 30ویں قسط تھی اس میں شاہ جہاں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح شاہ جہاں کو قید کر کے اورنگزیب نے اقتدار پہ جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اورنگزیب نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو بھی جو ہے نا وہ قتل کر دیا تھا۔ وہ سارا ہم بیان کر چکے ہیں، دوسرے بھائیوں کو بھی۔ تو اب یہ بلا شرکت غیرے جو ہے وہ بادشاہ بن گیا تھا، مگر یہ ایک ایسا بدقسمت بادشاہ تھا ہندوستان کا کہ جس نے بہت لمبی حکومت کی، مگر بہت متنازع رہا یہ، اور اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ اب اکبر نے 50 سال حکومت کی، اور یہ بطور بادشاہ بطور شہنشاہ ہندوستان جو ہے 50 سال ہی تقریباً ان کی بھی بنتی ہے اورنگزیب عالمگیر کی جو ہے نا، مگر 10 سال یہ پہلے دکن کا حکمران رہا، اور دکن میں جو ہے نا وہ انہوں نے 10 سال تک وہاں جو ہے گورنر کہہ لیں یا جو بھی، اور وہاں سے ہی آ کر پھر اقتدار چھین لیا تھا اپنے باپ شاہ جہاں سے، اور ان کو قید کر دیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر پر ہوئے ہیں، اور میں بھی بڑا ہی تنقید کرتا تھا کہ کہتے ہیں ٹوپیاں سیتا تھا، کیا کرتا تھا یہ بندہ، مگر اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مگر جب گہرائی سے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو ہم ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، مگر جب ان کو مقابلہ کیا جائے دوسروں کے ساتھ اور یہ دیکھا جائے کہ اصل میں حقائق کیا تھے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جتنا ہم اس بندے کو کوستے ہیں یہ اتنا برا نہیں تھا۔ اور یہ کیوں ایسا ہوا کہ اب دیکھیں کہ اب 2 زمانے چلے مغلوں کے دور میں۔ ایک تو آپ اکبر کا دور دیکھیں کہ جس میں اس نے مذہب کو غلط ملت کر دیا دین اولائی کی صورت میں، اور ہندوؤں کے ساتھ شادیاں، مسلمانوں کی شادیاں ہندو میں ہو گئیں، اور ہر قسم، کیونکہ جودھا بائی کا اتنا اثر تھا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اکبر کے اوپر، کہ وہ ہر بات مانتا رہتا تھا اس کی، اور وہ جس طرح ان کے اس کے نورتن بھی تھے، موسیقی کا رواج، ناچ گانے، جو کچھ بھی، یعنی اسلام کا اور ہندوازم کا کوئی ایسا غلط ملت اس نے ایک بنا دیا تھا امیزہ سا، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی لوگوں کو کہ ہم کیا ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم کیا ہیں۔ ہندوانہ رسم و رسومات بھی اسی طرح کی جاتی رہیں، اور مسلمانوں کی بھی کی جاتی رہیں،
اور اسی لیے جو حضرت مجدد الفسانی جیسے لوگ تھے اور جو اچھے علماء تھے اور ولی تھے اللہ کے، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی اکبر کے دور سے لے کر پھر جہانگیر نے بھی، اسی لیے جو ہے نا حضرت مجدد الفسانی نے بھی جہانگیر کی مخالفت کی تھی، مگر بعد میں اس نے پھر وہ معافی وغیرہ مانگ لی تھی۔ مگر اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان تک جو ہے نا وہ بہت ہی ایک قسم کا، جس کو آپ لبرلزم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، دیکھیں اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں، وہ آپ کا مذہب ہے اور آپ مسلمان ہیں، تو آپ اپنے بنیادی عقائد سے تو نہیں ہٹ سکتے نا، ان میں آپ غلط فہمیاں تو پیدا نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ چیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سب سے زیادہ تنقید جو ہے نا وہ ہوئی اورنگزیب عالمگیر کے اوپر۔ اب ہے کیا کہ دیکھیں، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جب ایک طرف ایک ایکسٹریمزم بڑھ جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ ہر چیز کو مکس کر دو گے مذہب کے اندر، اور آپ کہو گے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ رواداری ایک اور چیز ہے، مذہب کے اندر اسلام بھی رواداری سکھاتا ہے، جبر نہیں سکھاتا کسی جگہ کے اوپر بھی کہ آپ جبر کریں کسی کے اوپر۔ مگر رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ دیں یا ان میں غلط فہمیاں پیدا کر دیں یا ان میں بدعتیں پیدا کر دیں یا ان میں آمیزش کر دیں، اس کا حق کسی کو بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو مجدد آتے ہیں وہ اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جو بگڑ چکا ہوتا ہے دین، اس کو جو ہے نا وہ تجدید کیا جائے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آتے رہیں گے، اور وہ آتے رہے۔ بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اورنگزیب بھی شاید مجدد ہی تھے، لیکن کچھ مجدد دعویٰ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر۔ لیکن اورنگزیب کو سب سے زیادہ متنازع بنایا گیا، اور کس نے بنایا؟ ہندوؤں نے بنایا، انگریزوں نے بنایا، اور کچھ مسلمانوں نے بھی بنایا، کیونکہ کچھ کہتے تھے کہ یہ شیعوں کے خلاف تھا، کیونکہ اس نے دکن وغیرہ کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی حکومتیں ختم کی تھی۔ وہ آگے تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں کہ دکن والے کرتے کیا تھے۔ وہ جو بیجاپور، گولکنڈا وغیرہ تھے، وہ مرہٹوں کے ساتھ مل کر، راجپوتوں کے ساتھ مل کر کس طرح اورنگزیب کو ٹف ٹائم جو ہے نا وہ دیتے تھے، اور پھر کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ پھر اس پہ الزام ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قید کیا، اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر جو ہے نا وہ سکھوں کے گرو جو تیغ بہادر تھے ان کو جو ہے نا وہ قتل کیا یا شہید کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنی سلطنت کے بگاڑنے کا بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زوال ہوا، اور پھر بے شمار قسم کے جو الزامات ہیں وہ اورنگزیب کی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ لگتے ہیں۔ مگر بہت سے ایسے جو ہے نا وہ تاریخ دان بھی ہیں، جس طرح علامہ شبلی نعمانی نے بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کا دفاع کیا ہے کہ اصل میں وجوہات کیا تھی۔ بلکہ ایک ہندو ڈاکٹر رام پرکاش پرساد نے بھی اپنی ایک کتاب لکھی، اور اس میں بھی انہوں نے کمپیئر کیا کہ اصل میں اورنگزیب اتنا برا حکمران نہیں تھا، اور اس نے جو کچھ کیا اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور وہ بیان کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں تو ہوئی بھی نہیں، ان کو مشہور کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ دیکھیں کہ ایک طرف جب ایک دین یہ مذہبی آدمی تھا، اور دین میں جب کوئی غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں یا کرنے والے لوگ آ جائیں، تو پھر جو ہے نا وہ دوسری طرف بھی پھر اتنا ہی سخت کوئی خدا تعالیٰ معمور کر دیتا ہے بندہ، کہ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ وہابیزم کی بھی تعریف کی کہ کیوں کہ اگر یہ وہابیزم نہ آتا تو لوگ قبروں کو پوج کے پتہ نہیں ان کو بت پرستی کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جا رہے تھے، قسم کی شرک کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ تو خدا تعالیٰ ہر ایک قوم کے لیے جب آپ ایک طرف حد سے بڑھ جاؤ گے تو اس کے مقابلے کے لیے کسی شخص کو یا کسی اور کو کھڑا کر دے گا جو کہ اس کے بالکل نفی ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ یہ جو باقی مغل تھے، جس طرح اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں وغیرہ تھے، وہ ایک طرف چل پڑے تھے۔ اب اکبر نے خسرو کو کیوں جو ہے نا وہ ولی عہد بنانے کی کوشش کی تھی جہانگیر کی اپنے بیٹے کی بجائے، کہ وہ خسرو اس کے خیالات کا حامی تھا اور جہانگیر تھوڑا سا اور طرح کا تھا۔ اب جو اسی طرح جو شاہ جہاں نے بھی دارا شکوہ کو جو ہے نا وہ
بنایا. دارا شکو بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ بندہ تھا, وہ اس کو مذہب سے کوئی لینا دینا جو ہے نا وہ نہیں تھا, جبکہ یہ مذہب کی طرف بہت مائل تھا. مگر دیکھیں کہ اس نے سب کو سزائیں بھی دی. یہ دیکھیں اورنگزیب کو آپ ایز اے حکمران بھی دیکھیں اور ایز اے مسلمان بھی دیکھیں, تو پھر جا کر میرا خیال ہے کہ ہم شاید کسی ایک جگہ پہ پہنچ سکیں کہ جو وہ ظلموں کی داستانیں ہیں ان کو بھی دیکھیں, اور جو کوئی اچھے کام اس نے کیے ہیں, جو سلطنت اپنی کو بڑھایا اور اس کو ترقی دی اور یہ اس کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا. جبکہ بعد میں تو نائل حکمران تھے جس کی وجہ سے جو مغلیہ دور ختم ہو گیا, کہ اس کا کوئی جانشین پیچھے نہیں رہے تھے کوئی اتنے اچھے, تو اس لیے یہ ختم ہوئے. ورنہ اصولی طور پہ یہ کوئی اتنا برا آدمی جو ہے نا وہ نہیں تھا کہ جو ظلم اور جبر کرتا رہا ہو. آگے قسطوں میں ہم بتائیں گے کہ کیا اس نے زبردستی کسی کو مسلمان کیا, اگر وہ تھا تو کہاں لکھے ہیں کہ کون تھے, اور باقی سزائیں اس نے سب کو دی. جو اس کی حکومت کو للکارتا تھا چاہے وہ ہندو ہو, اس نے تو اپنے بیٹے کو قید کر دیا تھا, معظم کو, اور اس کو جیل میں ڈال دیا تھا. اور اس کے بعد جب اس کو رہا کیا تو اس نے اس بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ ہر ایک بادشاہ کو نرمی اور سختی کے درمیان قائم رہنا چاہیے. اگر بہت زیادہ نرمی کرو گے تو لوگ برابری کرنے لگیں گے, اور اگر بہت زیادہ سختی کرو گے تو لوگ تم سے دور چلے جائیں گے. تو اس طرح یہ تھوڑا ابتدائیہ ہو گیا ہے اورنگزیب کے اوپر, لیکن اس کے اصل واقعات ہم اگلی قسطوں میں بیان کریں گے. تو آج یہاں ختم کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ظفر نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں, تاکہ ہم تاریخ اسلام اور تاریخ ہندوستان کی قسطیں اور کرنٹ افیئرز بھی لے کر آپ کے لیے آتے رہیں, اور ہیلتھ اور ویلتھ کے پروگرام بھی لے کر آتے رہیں.